ہم انہی فیملیز کے درد کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. یہ ہے شہداء کے رشتہ دار جو کہ یو ایس قونصلیٹ میں شہید ہوئے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 28 فروری کو ہمارے لیڈر، ہمارے قائد امام خامنئی شہید ہوا یو ایس کی وجہ سے اور امریکیوں کی وجہ سے، اور اسی کے رسپانس میں کافی نوجوانوں نے امریکن قونصلیٹ پہ احتجاج کیا. یہ ان کے بنیادی حق تھا اور انشاءاللہ وہ بھی اسی معاملے کے بارے میں بات کریں گے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا بنیادی حق تھا کہ وہ امریکی قونصلیٹ پہ احتجاج کریں پرامن سے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ فائرنگ یو ایس مرینز نے کیا ہمارے بچوں کے اوپر، اس میں آئی تھنک ابھی 11 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اور زخمی کتنے ہوئے؟ تقریباً 45 لوگ زخمی ہوئے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، یہ امریکیوں کی طرف سے دہشت گردی ہے. ہمارے بچے دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ امریکی قونصلیٹ والے دہشت گرد ہیں. یہ بالکل ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کا کہ ہمارے 11 بچے شہید ہوئے مگر نہ ہم جواب دے سکتے، سب خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایون ہمارے اعلی عہدیدار، ہمارے ریپرزینٹیٹیوز، ہمارے نمائندے، وہ بھی خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان آزاد ہے یا آزاد نہیں ہے؟ اور سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو، امریکیوں کا نہیں. امریکی خود کہہ سکتے ہیں کہ we had to defend ourselves، مگر جو ناانصافی ہے کہ انہوں نے الٹی مزاحمت کی. انہوں نے ایف آئی آر کٹوایا شہداء پر، شہیدوں پر، اور زخمی لوگوں پر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائے. سو پلیز جتنے بھی سوال آپ پوچھیں گے پلیز کیپ اٹ لمیٹڈ ٹو دس سچویشن، اور آپ پلیز آپ آپ فیملی سے سوال پوچھیں ذرا. اچھا سر، یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج وہاں ہونا چاہیے تھا جہاں لوگ کہیں؟ کیونکہ جو پولیس کی رپورٹ آئی ہے، ایک بندہ بھی پکڑا گیا ہے کہ ہمیں پلانٹیٹ کر کے وہاں بھیجا گیا تھا. جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کے پاس بھی گنز دکھائی دے رہے ہیں. اس رپورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم، میں شہید محمد عدیل کا بھائی ہوں. ظاہر سی بات ہے احتجاج تو وہاں ہونا چاہیے، کیونکہ امریکن کی وجہ سے ہمارا قائد محترم کا شہادت ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم کہاں جائیں؟ بلاول ہاؤس جا کے پھر دھرنا دے دیں یا احتجاج وہاں درج کروائیں. ظاہر سی بات ہے جہاں پہ ہوا ہے امریکن کے سامنے جا کے تو احتجاج کروائیں، نام احتجاج درج کروائیں. محمد شریف. ایک منٹ، آئی تھنک احتجاج اس سے پہلے بھی ہوئے تھے. اس سے پہلے اسد نصر اللہ کو بھی شہید کے احتجاج ہوئے تھے، وہاں ہزاروں کنٹینر لگائے تھے. اس دفعہ وہ کنٹینر کہاں گئے ہیں؟ ہم یہی پوچھ رہے ہوں. حکومت وقت سے حالات خراب ہوئے، کنٹینر لگانا تھا نا تب بھی. ان کنٹینر نہیں لگانے کی وجہ سے آج کے سارے شہید ہو گئے. یہ بتا دیجیے گا سر، یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ جو نوجوان تھے پرامن احتجاج کیے تھے، کیا اس میں جیسے احتجاج کرانے والے لوگ شامل ہو گئے تھے؟ دوسرا، آپ کی کزن کی سن میں حکومت ہے، تو آپ اس سے انصاف کا مطالبہ کریں گے؟ ہر کوئی احتجاج پہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں یہ عام ہو گیا کہ لوگ وہ پلانٹڈ
پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ احتجاج رک سکتے ہیں. ابھی 27واں ترمیم کے بعد احتجاج کرنا ہمارا ابھی تو حق نہیں ہے، مگر اگر کوئی آپ میں سے یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ کوئی پلانٹڈ تھا یا نہیں آپ کو لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے ویڈیوز آئی ہیں کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ یو ایس کانسولیٹ کے اندر چلے گئے ہیں، شیشے توڑ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ احتجاج میں آتا ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں؟ اگر کوئی آپ کا لیڈر مارے گا، اگر کوئی بچے مارے گا جس طرح امریکہ اور اسرائیل ہمارے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غزے کے بچے ہمارے بچے بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تہران میں جو لڑکیاں 160 جو کہ یا 180 100 یا 200 پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس فیمیل اسٹوڈنٹس اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیوں امریکی ایمبیسی کے پاس نہ جائیں؟ اور بالکل ہمارے کزن کے حکومت ہے اور ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پلیز اپنے آواز اٹھائیں مظلوم کے لیے. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ان لوگوں نے احتجاج کیا، آپ احتجاج کو حق بھی تسلیم کرتے ہیں، مگر کوئی سیاسی پارٹی آپ کی اگر سابقہ پارٹی شہید بھٹو انہوں نے بھی کوئی احتجاج کیا، تو اس صورتحال کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ آپ احتجاج پہ نکلیں گے اور احتجاج کرنا چاہیے اس صورتحال میں جہاں اتنے سارے نوجوان بے گناہ شہید ہو گئے اور مزید جو ہے اس طرح کی صورتحال بھی پیش آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں؟ میں کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے زندگی خطرہ میں ڈالیں، یہ میرا حق نہیں ہے کہ میں کسی کو ایسے بول دوں، مگر شہادت ہمارے لیے ایک اعزاز ہے اور شاید آپ اس پہ زیادہ بات کر سکیں گے. نہیں، میں اس پہ یہ کہوں گا کہ وقت کے یزید کے سامنے کھڑے تو ہونا چاہیے. بے شک میں یہ کہوں گا بس وقت کے یزید ہے. پلیز آپ اپنے سوال ان پہ آپ پلیز ڈائریکٹ کریں، میرے یہ عرض ہے. یہ میرا سوال ہے، یہ جو کہا جا رہا تھا کہ احتجاج کے اندر کچھ لوگ جو ہے مسلح بھی تھے اور شاید ادھر سے بھی کوئی کسی نے فائرنگ کی ان کے اوپر، اس میں کوئی صداقت ہے؟ آپ کے سمجھتے ہیں کہ مسلح لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ زور سے بولو، ذرا زور سے بولو پلیز. دوبارہ کیجیے پلیز. کہا جا رہا تھا کہ شاید احتجاج کے اندر بھی کچھ لوگ نہیں، ایسا تو نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. سارے معصوم لوگ تھے، سارے اسٹوڈنٹ تھے، ایسا تو نہیں تھا. یہ سب بڑا سوال ہے آپ نے کہا کہ کنٹینر لگا دیتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. بھائی احتجاج کا ایک ہوتا ہے کہ آپ اندر کسی کے گھر میں جائیں گے، آپ باہر جا کے احتجاج کرتے، یادداشت پیش کرتے، کنٹینر لگے نہ لگے، کیا کنٹینر کا انتظار کرتے؟ کنٹینر لگے آپ لوگ چلے گئے احتجاج کرنے. ایک طریقہ ہوتا ہے، جمہوری ملک ہے، پاکستان میں بدنام ہوتا ہے، احتجاج کرتے، یادداشت پیش کرتے. پاکستان کا نام ابھی بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کا نام ابھی بدنام ہو رہے، نہ ان کی وجہ سے بدنام ہو رہے، ہمارے خود وزیر اعظم کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے منسٹرز کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے ان کے غداری سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہے. ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام نہیں ہو رہا ہے. اور وہ گھر نہیں تھا، وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، وہ یو ایس کانسولیٹ ہے، وہ کسی کا گھر نہیں تھا. اور اگر ہم پاکستانی خود امریکیوں کے حمایت میں بات کریں گے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ان کے غلام پھر بنائے گئے ہیں کہ ہم ان کے حق میں بات کریں گے مگر ہمارے اپنے عوام کے حق میں نہیں بات کریں گے. جو بھی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ تو انہی جو لوگ شہید ہوئے انہی کے خلاف کاٹی گئی ہے، جو مجمع زخمی ہوئے ان کے خلاف کاٹی گئی ہے. تو سندھ حکومت تو بالکل ایسا لگ رہا ہے سندھ حکومت امریکہ کے آگے مکمل بے بس. سندھ حکومت کیا وزیر اعظم بے بس نظر آ رہے، تو کون انصاف کرے گا ان مظلومین کے ساتھ؟ انصاف تو ابھی انصاف تو ایک خیالی چیز ہے پاکستان میں، حقیقی چیز کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں شہید کی کوئی کمی نہیں ہے.
ہمارے پاکستان میں ناانصاف کی کوئی کمی نہیں ہے، ظالم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور مظلوم بھی بہت ہیں. تو انصاف کون لے گا؟ ہماری یہ کوشش ہے، ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوگی، اور ان کی کوشش مجھے امید ہے یہ ہوگی کہ قانونی طور پر وہ انصاف لینا چاہتے ہیں، مگر ان کے سامنے اتنے بیریئرز رکھے ہوئے ہیں، اتنے سارے بیریئرز رکھے ہوئے ہیں، اور already FIRs have been lodged against the families. So the only justice is کہ ہم سرکار کو دکھائیں، ہم اس نظام کو دکھائیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ مظلوم کے ساتھ ہیں، لوگ انہی فیملیز کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی سے ہم صرف انصاف لے سکتے ہیں.